السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے؟ چلیے جی شروع کریں. صفحہ نمبر 173 تھا. صفحہ نمبر 173 تھا نا. ہاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا التاویل. بات چل رہی تھی مسئلہ نمبر 6 کی، صریح طلاق کا بیان. صریح طلاق کا بیان سب سے پہلے صریح طلاق کا بیان آئے گا، پھر آگے دیکھ رہی ہیں آپ کنایا بیان. مسئلہ نمبر 12 سے کنایا جو طلاق ہے، طلاق کنائی، اس کا بیان آئے گا. دو قسمیں آپ کو بتائی تھیں پچھلے مسئلے میں کہ تو صحیح الفاظ جو وضع کیے گئے ہیں، بنائے گئے ہیں طلاق کے لیے. جی فرمائیے کیا بات ہے؟ استاد جی اس میں ڈفرینس جو ہے طلاق بائن اور مغلظہ اور رجعی ہے یہ نا. طلاق بائن میں 3 طلاقیں ہیں، اس کے بعد پھر نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن طلاق مغلظہ میں ہو الٹ سکتا ہے پھر نکاح. اس میں الٹ کہہ رہی ہیں. طلاق مغلظہ 3 طلاقوں کو کہتے ہیں. وہ طلاق طلاق مغلظہ بائن میں 3 طلاقیں نہیں ہوتی؟ نہیں، ضروری نہیں ہے. ضروری نہیں. اگر 3 ہوگی تو پھر وہ بائن سے کے فیز سے نکل کر مغلظہ کے فیز میں آ جائیں گی. اچھا ٹھیک ہے. مجھے لگا اس میں 3. نہیں بائن جو ہوتی ہے نا، دراصل وہ ہوتی ہے جب آپ کنائی الفاظ استعمال کرتے ہیں. جب کنائی الفاظ استعمال کرتے ہیں تو اس وقت وہ بائن ہو جاتی ہے، بالفور نکاح ٹوٹتا ہے. آگے تفصیل آئے گی سب چیزوں کی. ابھی آپ بس ڈیفینیشن اس کی ذہن رکھیں تاکہ جب وہاں پر ہم صرف نام لیں مغلظہ تو اس وقت یہ نہ ہو کہ یہ کس چڑیا کا نام ہے نا. تو بائن کس کو کہتے ہیں؟ مغلظہ. مغلظہ غین لام ضاد ہا مغلظہ تغلیظ. ٹھیک ہو گیا. چلیے چلیں پھر آگے 2 قسم الگ اعتبار سے 2 پر تقسیم اور کی طلاق کو. وہ ایک ہے کیا؟ کنائی، اور ایک ہے صریح. ٹھیک ہے. تو اب صریح کا بیان شروع ہونے جا رہا ہے. مسئلہ نمبر 6 صریح کا طلاق کا بیان. اگر صاف صاف لفظوں میں طلاق دے تو زبان سے نکلتے ہی طلاق پڑ گئی، چاہے طلاق دینے کی نیت ہو چاہے نہ ہو، بلکہ ہنسی دل لگی میں کہا ہو، ہر طرح طلاق ہو گئی. اور صاف لفظوں میں طلاق دینے سے تیسری قسم کی طلاق پڑتی ہے، یعنی عدت. تیسری قسم کون سی تھی؟ کون سی تھی تیسری قسم؟ رجعی. کون سی تھی؟ یعنی اگر ایک دفعہ الفاظ استعمال کیے طلاق رجعی، طلاق ایک طلاق لفظ کہا تو تیسری قسم رجعی بنتی ہے. جی ہاں. تو صاف لفظوں میں طلاق دینے سے تیسری قسم کی طلاق پڑتی ہے، یعنی عدت کے ختم ہونے تک اس کے رکھنے نہ رکھنے کا اختیار ہے. اور ایک مرتبہ کہنے سے ایک ہی طلاق پڑے گی، نہ 2 پڑیں گی، نہ کہ 2 پڑیں گی، نہ 3. البتہ اگر 3 دفعہ کہے یا یوں کہے کہ تجھ کو 3 طلاق دیں تو 3 طلاق پڑ گئیں. اللہ معاف فرمائے. اس لیے ان چیزوں کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے تاکہ آگے جو ہے نا لوگوں کو بتایا جا سکے. اس کا جو ہے نا عام طور پر علم نہیں ہوتا، بلکہ جب تک طلاق اور ان چیزوں کے جس لائن میں بھی انسان جائے اس لائن کا جب تک دین اس کو نہ پتہ چل جائے اس کو نہیں کرنا چاہیے. یہ کورس ہونا چاہیے حکومتی لیول پر، اس کا جو ہونا چاہیے کہ ان کے الفاظ کا پتہ ہونا چاہیے آپ کو کہ یہ الفاظ کیا، یا نکاح نامے پر درج ہونا چاہیے کہ یہ الفاظ ہیں بیٹا، ان الفاظ کا کبھی استعمال نہیں کرنا. ٹھیک ہو گیا. مسئلہ نمبر 7 آ رہا ہے. جی کسی نے ایک طلاق دی، کسی نے ایک، اب الفاظ سارے کے سارے وہی چلیں گے صریح کے. ٹھیک ہے. کسی نے ایک طلاق دی تو جب تک عورت عدت میں رہے تب تک دوسری طلاق تیسری طلاق دینے کا اختیار رہتا ہے. اگر دے گا تو پڑ جائے گی لیکن دینی نہیں چاہیے. پھر ایک اور تقسیم آئے گی آگے، طلاق حسن، اچھی طلاق.
اندازہ کرے طلاق بھی اچھی ہوتی کوئی؟ طلاق سنت یہ الفاظ آئیں گے باقاعدہ، یہ طلاق کی اقسام آئیں گی، تو وہاں مراد یہی ہے، کیونکہ یہ حدیث میں آتا ہے نا ابغض البلاد کیا آ رہا ہے وہ ابغض البلاد نہیں، وہ تو الگ ہے نا حدیث، ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، کہ حلال چیزوں میں جو سب سے زیادہ پسندیدہ ترین چیز ہے اللہ کے نزدیک وہ کیا ہے؟ طلاق ہے حلال لیکن سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے اللہ کے نزدیک، تو وہ طلاق ہے۔ اچھا جی، مسئلہ نمبر 7 ہو گیا۔ مسئلہ نمبر 8، کسی نے یوں کہا کہ تجھ کو طلاق دے دوں گا، مستقبل مضارع، مستقبل کا صیغہ، تجھ کو طلاق دے دوں گا، تو اس سے طلاق نہیں ہوئی، کیونکہ یہ دھمکی دے رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ یہ دھمکی دے رہا ہے، طلاق نہیں دے رہا، دھمکی دے رہا ہے۔ اگر دے گا کہ یوں کہتا ہے میں طلاق دیتا ہوں یا دے دی ہے، ماضی کا صیغہ، تو پھر طلاق پڑ جائے گی۔ ہو گیا؟ اگر طلاق دے دوں گا تو اس سے طلاق نہیں ہوئی۔ اسی طرح اگر کسی بات پر یوں کہا کہ اگر فلاں کام کرے گی تو طلاق دے دوں گا، تب بھی طلاق نہیں ہوئی، چاہے وہ کام کرے یا نہ کرے۔ کیوں؟ اب بھی وہ کیا کر رہا ہے؟ الفاظ کون سے استعمال کر رہا ہے؟ مستقبل کے الفاظ استعمال کر رہا ہے کہ جس میں مضارع کے متعلق ہے، فیوچر بتا رہا ہے کہ اگر فلاں کام کرو گی تو دے دوں گا، تو پھر بھی طلاق واقعہ نہیں ہوگی۔ چاہے وہ کام کرے یا نہ کرے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ ہاں اگر یوں کہہ دے، اگر یوں کہہ دیں کہ اگر فلانا کام کرے گی تو طلاق ہے، تو اس کے کرنے سے طلاق پڑ جائے گی۔ اگر وہ فلاں مطلب فلاں گھر میں گئی تو آپ کو طلاق، یوں کہا طلاق ہے آپ کو، تو پھر اگر وہ جائے گی گھر میں فلاں گھر میں تو طلاق پڑ جائے گی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ شری مسئلہ نمبر 9، کسی نے طلاق دے کر اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ بھی کہہ دیا، کسی نے طلاق کے الفاظ کہے اور بالکل ساتھ ہی کیا کہہ دیا؟ بغیر وقفہ کیے ہوئے انشاءاللہ، تو طلاق نہیں پڑتی، تو طلاق نہیں پڑتی۔ البتہ اگر طلاق دے کر ذرا ٹھہر گیا پھر انشاءاللہ کہا تو طلاق پڑ گئی، پھر انشاءاللہ کہا تو طلاق پڑ گئی۔ پھر انشاءاللہ کہا تو طلاق پڑ گئی، یعنی اگر متصل کہا، اگر تو متصل الفاظ استعمال کیے کہ طلاق ہے اور ساتھ ہی کہہ دیا انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، تو اللہ تو نہیں چاہتے، چونکہ اللہ نہیں چاہتے، یہ کام ہونا اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے، لہذا یہ طلاق نہیں ہوگی۔ لیکن اگر وقفہ کر دیا، بیچ میں توقف کر لیا، طلاق کے الفاظ کہے اور کچھ دیر کے بعد جا کر اس نے انشاءاللہ کہا، تو پھر طلاق ہو گئی، پھر طلاق پڑ جائے گی۔ مسئلہ نمبر 10، کسی نے اپنی بیوی کو طلاقاً کہہ کر پکارا، کسی نے اپنی بیوی کو طلاقاً کہہ کر پکارا، جیسے حاجن کہتے ہیں نا، کسی نے اپنی بیوی کو طلاقاً کہہ کر پکارا، تو پھر کیا ہوگا؟ اس سے بھی طلاق پڑ جائے گی، اللہ معاف فرمائے۔ اگرچہ ہنسی میں کہا ہو، تو اس لیے ایسے الفاظ ہنسی میں بھی نہیں کہنے، مذاق میں بھی نہیں کہنے۔ مسئلہ نمبر 11، کسی نے کہا جب تو لکھنؤ جائے گی تو تجھ کو طلاق ہے، تو جب تک لکھنؤ نہ جائے گی طلاق نہ پڑے گی، جب وہاں جائے گی تب پڑے گی، یعنی مشروط کر دیا نا۔ مشروط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو مشروط کر دیا جائے کہ اگر یہ چیز پائی گئی تو فلاں چیز پائی جائے گی، آپ میرے ہاں آئیں گے تو آپ کو چائے پلائی جائے گی، تو جب تک نہیں آئیں گے تو طلاق جو ہے نا چائے نہیں پلائی جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ چلیے آگے دیکھیے، جی ہاں، شرط مشروط اللہ مسئلہ ہے یہ۔
مسئلہ نمبر 12، اب آ رہے ہیں کنائی الفاظ، پہلے صریح الفاظ تھے، اب ہیں کنائی الفاظ کہ جن کو طلاق کے لیے بنایا تو نہیں گیا، ان الفاظ کو طلاق کے لیے بنایا تو نہیں گیا، لیکن ان الفاظ کے استعمال کرنے میں انسان نے نیت کر لی، معاملہ جھگڑا چل رہا ہے، اس جھگڑے کے ساتھ ساتھ طلاق کا موضوع چل رہا ہے، طلاق دے دو، دے دوں گا، کر دوں گا، ایسے کر دوں گا، ویسے کر دوں گا، تو ان میں اگر یہ الفاظ کہہ دیے جو کنائی ہیں، جو بظاہر براہ راست تو طلاق کے لیے نہیں بنائے گئے تھے، تو ان کا الفاظ کا استعمال کر لیا نیت کے ساتھ، طلاق دینے کی نیت کے ساتھ، پھر طلاق ہو جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ جیسے اور اگر صاف صاف طلاق نہیں دی بلکہ گول مول یا چورس الفاظ، گول مول یا چورس الفاظ کہہ دیے، کہ جیسے بھی آپ کہہ لیں، آپ الفاظ استعمال کر لیے، گول مول الفاظ استعمال کر لیے تو، اور اشارہ کنائے سے طلاق دی، تو ان لفظوں کے کہنے کے وقت اگر طلاق دینے کی نیت تھی تو طلاق ہو گئی۔ اور اول قسم، لو جی وہ بات آ گئی باجی فاطمہ، وہ بات آ گئی، اور اول قسم یعنی بائن طلاق ہوئی، اب بے نکاح کیے نہیں رکھ سکتا، اب بے نکاح کیے نہیں رکھ سکتا، اگر طلاق کی نیت نہ تھی بلکہ دوسرے معنی کے اعتبار سے کہا تھا تو طلاق نہیں ہوئی۔ البتہ اگر کرینہ سے معلوم ہو جائے کہ طلاق ہی دینے کی نیت تھی، اب جھوٹ بکتا ہے، تو اب عورت اس کے پاس نہ رہے اور یہی سمجھے کہ مجھے طلاق مل گئی۔ جیسے بیوی نے غصے میں آ کر کہا کہ میرا تیرا نباہ نہ ہوگا، مجھ کو طلاق دے دے، اس نے کہا اچھا میں نے چھوڑ دیا، تو یہاں عورت یہی سمجھے کہ مجھے طلاق دے دی، کیونکہ موضوع چل رہا ہے، موضوع طلاق کا چل رہا ہے، تو اس میں یہ الفاظ کے استعمال کو اس کے قائم مقام کر دیا جائے گا، ان الفاظ کو اس کے قائم مقام کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا ٹھیک ہے یہ طلاق ہو جائے گی، طلاق بائن ہو جائے گی۔ بائن کا تعلق یوں سمجھیں کنائی کے ساتھ ہے، کنائی، کہ جب کہیں کنائی الفاظ استعمال کیے کہ جن کے دونوں معنی بنتے ہیں تو اس میں بالفور نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ بائن کا مطلب یہ ہوتا ہے نکاح ٹوٹ گیا بغیر، اب آگے اور مزید مسائل ہیں کہ کتنی طلاق ہوئی، کتنی دفعہ طلاق ہوئی، اور پھر نکاح کیسے ہو سکتا ہے، وہ سارے آگے مسائل آئیں گے انشاءاللہ۔ مسئلہ نمبر 13، کسی نے 3 دفعہ کہا تجھ کو طلاق طلاق طلاق، تو تینوں طلاقیں پڑ گئیں، ٹھیک ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے اسی سے ہو سکتا ہے دوبارہ، آگے مسائل آئیں گے، ابھی ان کو اپنے ذہن پر بوجھ نہ دیں۔ یا گول الفاظ میں 3 مرتبہ کہا تب بھی 3 پڑ گئیں، لیکن اگر نیت ہی ایک طلاق کی ہے، فقط مضبوطی کے لیے 3 دفعہ کہا تھا کہ بات خوب پکی ہو جائے، تو ایک ہی طلاق ہوئی، لیکن عورت کو اس کے دل کا حال تو معلوم نہیں ہے، اس لیے یہی سمجھے کہ 3 طلاقیں مل گئیں۔ لہذا خلاصہ یہی ہے کہ 3 طلاقیں ہوئی ہیں، ایک طلاق نہیں ہوئی، اس لیے اس کا اعتبار نہ کیا جائے، کیونکہ اکثر بیشتر وہ پہ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، معاف فرمائے، ساری زندگی گناہ اپنے سر پر لے کے بیٹھے رہتے ہیں، تو اس لیے جو ظاہر میں جو مسئلہ ہے وہ وہی ہے ہی ہے، اور اسی کا اعتبار کیا جائے گا۔ اچھا جی، اب اگر خدا نخواستہ رخصتی سے پہلے اگر جو ہے طلاق دے دی، رخصتی سے پہلے طلاق ہو جانے کی طلاق دے دی، یعنی ابھی رخصتی نہیں ہوئی، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے ابھی رخصتی نہیں ہوئی، نکاح ہو گیا، اب فون پر باتیں ہونی شروع ہوئیں، ایک سے زائد کیس میں نے اپنی زندگی میں دیکھے کہ ایک جو ہے نا نکاح ہو گیا، رخصتی کوئی نہیں ہوئی، لیکن کیا ہوا کہ اس میں رخصتی سے پہلے ہی آپس میں بات چیت ہوئی، اس کی وجہ سے جھگڑا ہوا، جھگڑے کی بنیاد پر طلاق دے دی، تو یہ رخصتی سے پہلے کی طلاق کہلاتی ہے۔ آپس میں خلوت صحیحہ، یعنی اتنا وقت بھی نہیں ملا کہ جس میں حق زوجت ادا کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، لیکن نہیں کیا، تو اس کو کہا جاتا ہے رخصتی سے پہلے طلاق۔ رخصتی ایک تو ہوتی ہے نا عرف عام میں رخصتی ہونا، باقاعدہ رخصت ہو کے جائے، دوسرا ہے کہ ویسے ہی ملاقات اگر ہو گئی اور تنہائی میں کوئی تیسرا شخص نہیں ہے تو اس کو بھی خلوت رخصتی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو رخصتی سے پہلے کا طلاق کا مطلب یہ کیا ہوگا؟ مسئلہ نمبر 1، ابھی میاں کے پاس نہ جانے پائی تھی کہ اس نے طلاق دے دی، یا رخصتی تو ہو گئی
لیکن ابھی میاں بیوی میں ویسی تنہائی نہیں ہونے پائی جو شرع میں معتبر ہے، جس کا بیان مہر کے باب میں آ چکا ہے۔ تنہائی اور یکجائی ہونے سے پہلے ہی طلاق دے دی تو پھر بھی طلاق بائن پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی طلاق کنائی میں بھی طلاق بائن پڑتی ہے، اور یہاں پر رخصتی سے پہلے اگر طلاق دے دی تو اس میں بھی کیا ہو جائے گا، طلاق بائن پڑ جاتی ہے، چاہے صاف لفظوں میں دی ہو یا گول مول لفظوں میں دی ہو، یعنی طلاق صریح ہو یا طلاق کنائی ہو۔ ایسی عورت کو جب طلاق دی جائے تو پہلی ہی قسم کی یعنی بائن طلاق پڑتی ہے، اور ایسی عورت کے لیے طلاق کی عدت ایسی عورت کے لیے ایسی عورت کے لیے طلاق کی عدت بھی کچھ نہیں ہے۔ طلاق ملنے کے بعد فوراً دوسرے مرد سے نکاح کر سکتی ہے، کسی اور مرد سے، اور ایسی عورت کو ایک طلاق دینے کے بعد اب دوسری تیسری طلاق بھی دینے کا اختیار نہیں، یعنی اس کے خاوند جو ہے نا، جس نے طلاق دی نا، کیونکہ طلاق جیسے ہی دی تو طلاق بائن پڑی، اور بائن کا آپ کو کیا پتہ ہے، بائن کا آپ کو علم میں ہونا چاہیے کہ اس سے بالفور نکاح ٹوٹتا ہے۔ جب نکاح نہیں رہا، بیوی نہیں رہی، جب بیوی نہیں رہی تو طلاق کس کو دے رہا ہے، دیوار کو دے رہا ہے، کس کو دے رہا ہے، دوسری تیسری طلاق بھی نہیں پڑتی، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس لیے اس مسئلے کو بھی سمجھنا چاہیے۔ تو لہذا یہ خاتون، چونکہ عدت تو پیچھے مقصد کیا ہے، پیچھے مقصد یہ ہے کہ عدت اس لیے ہوتی ہے کہ چونکہ خلوت صحیحہ ہوئی ہے، اس وجہ سے عدت کروائی جاتی ہے، لیکن یہاں تو یہ مسئلہ ہوا ہی نہیں نا، جب مسئلہ ہی نہیں ہوا تو پھر عدت کس چیز کی، لہذا کہیں اور بھی نکاح کرنا چاہے بالفور تو نکاح کیا جا سکتا ہے اس خاتون کا کہیں اور پہ، ورنہ عام طور پر عدت ہوتی ہے، 3 مینسز گزرتے ہیں اس کے بعد پھر عدت آتی ہے، لیکن اس صورت میں جو ہے نا وہ نہیں ہے، اس صورت میں نہیں ہے۔ اچھا جی، آگے چلیں۔ طلاق ملنے کے بعد فوراً دوسرے مرد سے نکاح کر سکتی ہے، اور ایسی عورت کو ایک طلاق دینے کا دوسری طلاق ہو گیا، البتہ اگر پہلی ہی دفعہ یوں کہہ دے کہ تجھ کو 2 طلاق یا 3 طلاق، تو جتنی دی ہیں سب پڑ گئیں، جتنی دی ہیں سب پڑ گئیں، اور اگر یوں کہا کہ تجھ کو طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، تب بھی ایسی عورت کو ایک ہی طلاق پڑی، کیونکہ اس میں دی تو 3 ہے، لیکن الگ الگ الفاظ میں کہہ رہے ہیں نا، تو جیسے ہی پہلی طلاق دی، طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، میں جیسے ہی پہلی الفاظ استعمال کیے تو گویا کہ وہ کیا ہو گیا، اس خاتون کا طلاق بائن ہو گئی، بائن کی وجہ سے نکاح ٹوٹا، نکاح کی وجہ سے دوسری تیسری بیکار گئی۔ لیکن اگر فگر کو ساتھ لگا دیا، 2 طلاق 3 طلاق یہ لفظ کہہ دیا، تو اس کی وجہ سے جتنی طلاقیں دی ہیں اتنی ہی طلاقیں ہوں گی، گو کہ بائن ہوگی، لیکن اتنی ہی ہو جائیں گی جتنی وہ نیت کر کے الفاظ کا استعمال کر کے دے رہا ہے، اتنی ہی ہو جائیں گی، ٹھیک ہو گیا۔ مسئلہ نمبر 2، اگر ایسی عورت سے یوں کہا کہ اگر فلانا کام کرے تو طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، اور اس نے وہ کام کر لیا تو اس کے کرتے ہی 3 طلاقیں پڑ گئیں، مشروط کر دیا نا اس نے، اب مشروط کر دیا، یہاں پر مشروط کا فرق آ گیا، تو لہذا اس میں جو ہے نا 3 طلاقیں پڑ جائیں گی۔ مسئلہ نمبر 3، اور اگر میاں بیوی میں تنہائی یکجائی ہو چکی ہے، تعلق ہو چکا ہے یا ابھی نہ ہوا ہو، ایسی عورت کو صاف صاف لفظوں میں طلاق دینے سے طلاق رجعی پڑتی ہے، طلاق رجعی پڑتی ہے، جس میں بے نکاح کیے بھی رکھ لینے کا اختیار ہوتا ہے، اور گول لفظوں میں بائن طلاق پڑتی ہے، اور عدت بھی بیٹھنا پڑے گی، بغیر عدت پوری کیے دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی، اور عدت کے اندر اس کا مرد دوسرے اور تیسرے طلاق بھی دے سکتا ہے، یعنی جب تنہائی ہو گئی، تنہائی ہو جانے کے بعد اگر کچھ نہ بھی ہو، معاملہ نہ بھی ہوا ہو، تو پھر بھی آپس میں جو ہے خلوت ہونے کی وجہ سے وہ سارے احکام لوٹ آئیں گے جو ایک شادی شدہ خاتون کے ہوتے ہیں، کہ جس کو طلاق ملی ہے، رخصتی کے بعد ملی ہے، اس کو بھی وہی احکامات اس پر لاگو ہوں گے، اور عدت بھی ہوگی، حق مہر بھی پورا دیا جائے گا۔ حق مہر کا آپ نے بیان پڑھ لیا ہوگا، آدھا حق مہر ملتا ہے نا رخصتی سے پہلے اگر طلاق دے دی، پڑھا ہے، یاد ہے کہ نہیں یاد؟ یاد ہے؟ تو یہاں پر اس کو ہم نہیں چھیڑ رہے، یہاں پر صرف اتنے الفاظ بیان کر رہے ہیں، تو پورے وہی احکامات لگیں گے جو وہاں پر آپ نے جو ہے نا، جو جس طرح شادی شدہ خاتون کو لگتے ہیں احکامات، تو وہ سارے یہیں پر لگیں گے خلوت ہو جانے کے بعد۔ چلیں جی، بس کافی ہے، اتنا ہی رکھیں، پھر آگے انشاءاللہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
عدت کا تعلق نا رخصت اور غیر رخصت کے ساتھ ہے، بائن کے ساتھ نہیں ہے۔ کوئی بھی طلاق ہو عدت تو ہے، لیکن اگر رخصتی نہیں ہوئی، رخصتی مطلب یعنی خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، تو پھر اس کی وجہ سے اس کو وہ نہیں گزارنی پڑے گی، عدت نہیں گزارنی پڑے گی۔ عدت کا تعلق بائن، سرید، مغلظہ، رجعی کسی کے ساتھ نہیں ہے، عدت کا تعلق ہے خلوت صحیحہ کے ساتھ بس۔ چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔